حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی اور والد ماجد کی جانب سے حسنی سید تھے۔ یہ شرافت و بزرگی بہت ہی کم بانصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ والد ماجد کا نام سید ابو صالح اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیر فاطمہ بنت ابو عبداللہ سومعی الحسینی تھا۔ آپ ایران کے مشہور قصبہ جیل میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام رضاعت میں ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی، فلاں شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا اور روزے سے رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا میں 10 برس کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسے میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتہ دوسرے بچوں سے کہتا ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ولی اللہ ہیں جو بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک و ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار و عنایت ہو رہا ہے اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ الغرض 40 سال کی عمر میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا ابدال تھا۔ آپ علیہ رحمہ دکھتے کیسے تھے؟ حضور غوث پاک آپ نحیف البدن یعنی کمزور بدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز تھے۔ آپ علم کامل اور عصر کامل کے حامل تھے۔ آپ کا علم و فضل سیدنا غوث اعظم ظاہری علم اور باطنی علم کے ایک متبحر عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان شروع کرنی کی، پہلے ایک تفسیر، پھر دوسری اور پھر تیسری، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس آیت کی 11 تفاسیریں بیان فرمائی، یہاں تک کہ 40 وجوہ بیان کی اور ہر معنی اور تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین دم بخود رہ گئے۔ تمام علماء عراق بلکہ دنیا کے تمام طلبگاران حال و قال کے آپ مرجع و وسیلہ تھے۔ دنیا کے ہر گوشے سے آپ کے پاس فتویٰ آیا کرتے تھے جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور و فکر جواب لکھتے۔ کسی بڑے سے بڑے حاذق فاضل عالم کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ رہتی تھی۔ آپ کی ریاضت و عبادت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اسلوب بے انتہا مشکل اور بے نظیر تھا۔ آپ کے کسی ہم عصر شیخ میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ جیسی ریاضت اور مجاہدہ میں آپ کی ہم سری کرتے۔ آپ کا قاعدہ یہ تھا کہ اپنے ہر عضو کو اس کی طاقت کے موافق عبادت میں سپرد کر دیا کرتے تھے اور قوت قلب کے موافق مجائی اقدام روح و نفس کا اس ظاہراً و باطناً ذکر کیا کرتے تھے۔ غائب و حاضر دونوں حالتوں میں نفس کی صفات کو علیحدہ کر کے نفع و نقصان اور دور و نزدیک کا فرق مٹا دیا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی پیروی میں مطابقت ایسی تھی کہ آپ ہر حالت میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے اور حضور قلب کے ساتھ توحید الہی میں مشغول رہتے۔ آپ کے اخلاق کریمہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے۔ آپ اپنی طاہری شان و شوکت اور وسیع علم کے باوجود کمزوروں اور ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی
فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور مہمانوں اور طالب علموں کی مجلسوں میں نشست کرتے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے۔